عیسائیت اس وقت تھی، پوپ کا راج تھا دنیا میں اس وقت۔ یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے، لیکن بادشاہوں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلیوں کی تھی، اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی۔ اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیونکہ سینٹ پال نے شریعت موسوی ساقط کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں، پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلا کا نام ہے، یہ بھی انسان ہے۔ بات تو ٹھیک تھی نا، اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے نا، ڈیوائن بک، دی ریویلڈ اسکرپچر۔ لہذا اور یہ کتاب ہر شخص پڑھ سکتا ہے، کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادری پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف۔ اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہود کی عظمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی۔ اصل قوم تو یہ ہے، وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی؟ موسیٰ کے امتی یہ ہے، تورات موسیٰ کو دی گئی، ابراہیم کی نسل یہ ہے۔ لہذا وہ جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو سولی چڑھانے والے ہیں یہ بدماش، اس کا ازالہ ہوا اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں۔ یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈ رسل نے بیان کیا ہے، اس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس، صفحہ 108۔ وہ لکھتا ہے دی کرسچینز ریٹیننگ دی جوڈائک بلیف ان اسپیشل ریولیشن added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical subtleties. The combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known. یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی۔ ایک تو جب یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی تعلیمات، کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے یہ محرف تھی، اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں، جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے کوئی 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے۔ اب اس میں ان کے اپنے خیالات، اپنے امانی، اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئی۔ لہذا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے۔ اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت ناکی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے۔ سنیے، پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18۔ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو۔ یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے؟ کسی ریویلڈ بک کا؟ اور سنیے، یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب 20 آیت 16-18۔ پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست کر دینا۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب ختم۔ یہ کتاب مقدس ہے۔ اور سنیے، سیموئیل باب 27 آیت نمبر 9۔ اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا۔ نمبر 4، ان سب آباد شہروں کو ماں، عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا۔ کتاب استثناء باب 3 آیت 6۔ یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرنڈ رسل، کرسچینٹی میں آ کر بھی یہ تین چیزیں شامل ہو گئی۔
ایک تو یہ باربیرین یہ تعلیم جو ہے، اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم، یہ کتاب مقدس کی تعلیم۔ نمبر دو، رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی، وہ عیسائیت کے اندر آ گئی، اس لیے کہ پوری رومن امپائر جو ہے عیسائی ہو گئی، تو اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے جو توہمات تھے یونانیوں کے، ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا۔ ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خونخوار ترین مذہب ہو سکتا ہے، وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی ہے۔ اور اس کا مظہر عتم کیا تھا، نوٹ کیجئے، صلیبی جنگیں۔ ایک بات ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے گا، فرسٹ ملینیم ختم ہوا، سیکنڈ شروع ہوا۔ ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا، تو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی، لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے۔ صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان صلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں، تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی تھی، جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے، آبادیاں کی آبادیاں ختم کر دی۔ اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا، یہودی بھی بہت مارے گئے۔ یہ فرانس سے، جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے، 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے، سوچئے تو صحیح۔ اربن ثانی پوپ جو تھا، آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر، شرم سے ڈوب مرو، تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں، انفیڈلز، یہ کافر، یہ مرتد، یہ ملحد۔ مسیح جہاں پیدا ہوا، مسیح کو جہاں سولی دی گئی، وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں۔ وہ آگ لگائی ہے، 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ نو قومیں آئی ہیں وہاں، اور جو تباہی مچائی ہے انہوں نے، تاریخ انسانی میں ایسی بربریت کی کوئی مثال۔ اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں، شرم کے مارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہوں لکھتے ہوئے۔